پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، سب سے پہلے اگر کرونا کی بات کریں تو پوری دنیا کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے کہ یہ جو وبا چل رہی ہے کرونا کی، اس سے محفوظ اللہ پاک سب کو رکھے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں حکومت کی جو ایس او پیز تھیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے عید کے بعد جو پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ حکومت نے جو پالیسی اپنائی وہ بہت اچھی تھی، کئی علاقے انہوں نے سیل کر دیے، کئی مارکیٹس اور اس طرح کی مزید بھی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے اقدامات کیے، اور اس سے جو ریشو تھی پیشنٹس کی وہ کم ہوتی ہمیں دکھائی تھی۔ لیکن اب یہ دوبارہ عید آ رہی ہے، اس پر پرائم منسٹر صاحب نے بھی بیان دیا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بے احتیاطی نہ کریں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو اس پر جو ہماری عوام ہے وہ کس طرح احتیاط کرتی ہے، اویئرنیس اسے کتنی آتی ہے، اور جو لاسٹ عید گزری ہے اور جو اس کا رزلٹ آیا، پیشنٹس آئے ہیں، اس سے انہوں نے کیا سبق سیکھا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور کرونا کے بعد جو دوسری وبائیں ہیں بحران کی شکل میں جو ہمارے پاس ہیں عوام کے لیے، پیٹرول ہو گیا، چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، بالکل یہ عوام کی پہنچ سے بالکل ہمیں دور دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نوٹس لے رہے ہیں ہر چیز کا، اور جب نوٹس لیتے ہیں تو وہ چیز کم ہونے کی بجائے مزید مہنگی ہوتے دکھائی دیتی ہے۔ تو اب بھی جو کچھ ایشو چل رہے ہیں تو عوام یہی ڈر رہی ہے کہ کہیں وزیر اعظم صاحب نوٹس نہ لے لیں اور اس کا بھی ریٹ مزید اوپر نہ چلا جائے۔ علی زیدی صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر کافی باتیں کی، رپورٹ بھی جاری کی۔ اب وزیر اعظم صاحب کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ جو پیپلز پارٹی نے رپورٹ پیش کی اور جو علی زیدی صاحب نے کی، اس میں ڈفرینس کیا ہے اور کون ٹھیک ہے، کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو ان سارے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم الیاس گجر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ، اور چیف آرگنائزر پنجاب ہیں یہ سر، بہت شکریہ آپ کا الیاس صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سینئر جرنلسٹ اور سینئر تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور غریب عوام کی آواز اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو ڈیلی 500 روپیہ 1000 روپیہ یا دیہاڑی کماتے ہیں، ان لوگوں کی جو آواز ہے بالکل آپ سب جانتے ہوں گے، مجید غوری صاحب وہ جو رکشا یونین کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے سرپرست بھی ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ غوری صاحب آپ کا بھی۔ تو شروعات ہم سر آپ ہی سے کرتے ہیں الیاس صاحب سے کہ الیاس صاحب جو یہ صورتحال چل رہی ہے، عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم وعدے پورے کریں گے، وہ اب ہمیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، تو سر اس میں یہ ڈفرینس آ گیا ان کے بیانیے کا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب یہ ملک جڑا ہے جدوں دی اسی ہوش سنبھالی ہے نا، یہ ملک مسالستان چ گریا پیا جی، یہ وعدے وعید ہر کوئی اپنے دور چ کرتا رہا، مگر موجودہ حالات دے وچ جڑے وعدے کیتے جا رہے ہیں نا، یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ جڑا بھی کوئی آندا اقتدار چاہتا وہ پچھلیاں تے پاندا ہی پاندا ہے، یہ پچھلیاں تے پان دی بجائے نا ہر روز جڑا وعدہ کرتے ہیں وہی وعدہ جھوٹا ہے۔ عوام غربت دی چکی چ اس طرح پس چکے ہیں کہ عوام دا کوئی پرسان حال نہیں گا، جہاں کہ جناب نے ایک بڑا خوبصورت تعارف کرایا، جہاں غریب دی آواز ہے وہ غریب ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ مجید غوری صاحب ساڈے بڑے محترم بھائی نے، ایج بے شک چھوٹے نے، احترام انہاں دا میں بہت زیادہ کرنا ہے۔ غریب دی آواز ہے، غریب دی آواز تسی ہو، غریب دی آواز میں ہاں، غریب دی آواز میرے نال ہے، میرے محترم بڑے بھائی بیٹھے نے۔ غریب دی آواز جڑے محلاں چ رہن والے نے لوگ، وہ غریب دی آواز کدی نہیں ہو سکتے، وہ کرپشن دی آواز تے ہو سکتے ہیں، جھوٹ دی آواز تے ہو سکتے ہیں، لوگوں نوں لالی پوپ تے دے سکتے ہیں، کدی وہ مہنگائی دے تے کنٹرول نہیں پان گے۔ تے اگر اس گل دی وضاحت چاہیے دواں تے وہ میرا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ کافی ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے لے کے آج تک جتنے وعدے کیے ہیں، جتنے انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں، جتنے نعرے لگائے ہیں، اگر ایک بھی انہوں نے کوئی نعرہ پورا کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے کسی بھی ایک منشور کے اوپر یا کسی بھی ایک وعدے کے اوپر نہ پٹڑی کے اوپر جا رہی ہے۔ ان کی پٹڑی کوئی نہیں ہے موجودہ حکومت کی۔ اگر عمران خان کی ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان ایماندار ہے، مگر ایماندار تو بادشاہ وقت بھی ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے جو ارد گرد جو وزیر ہوتے ہیں نا، ان کو اپنا ایماندار بادشاہ بھی پسند نہیں ہوتا۔ اور صاحب ایماندار بادشاہ کی کہاں اس دور میں ہے کوئی ایسی پہنچ؟ ایماندار بادشاہ کو اس کے وزیر نہیں زندہ رہنے دیتے۔
اگر عمران خان ابھی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو سکتا ہے جو اس کے لیکن لیاقت صاحب جو ان کے ارد گرد جو جتنے بھی وزیر ہیں وہ تو سارے پرانی پارٹیز کے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، نئی عمران خان کی پارٹی کے ان کے ساتھ جو جد و جہد والے ہیں وہ تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دے رہے. دیکھو آپ نے بٹ صاحب میری بات کو نا راستے میں روکا. چلو سر میں سوری آپ کی میری بات کی وضاحت آپ نے خود ہی کر دی. میں نے کہا کہ ایماندار بادشاہ جو ہے نا اس کو اس کے وزیر زندہ نہیں رہنے دیتے. اس کے ارد گرد جو وزیر ہیں وہ تو وہی ہیں جو تقریباً کوئی 1 2 3 ادوار نہیں، جو 7 ادوار گزار چکے ہیں. بالکل اب وہ ایج کے اس حصے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنی ایج پوری کر چکے ہیں. جیسے کوئی گاڑی ہو، کوئی مکان ہو، اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ. مگر عمران خان صاحب نے ایک بھی وعدہ نہ پورا کیا، نہ وہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں. ابھی جس کی آواز مجید گوری صاحب ہیں، اس کا میں بار بار ذکر کروں گا، غریب کی آواز مجید گوری. مجید گوری کو اپنی غریب عوام کے لیے پٹرول سستا چاہیے، مجید گوری کو LNG جو رکشوں میں چلتی ہے وہ سستی چاہیے. یہ تو میرا خیال اگر 3-4 سٹیپ میں انہوں نے کوئی 25-30 روپے کمی کی تھی تو میرا خیال یہ پوری زندگی میں، میری لائف میں، ہم سب کی لائف میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ اگر یہ کوئی کیبنٹ کے اندر کوئی منظوری دیتے ہیں 2 4 10 20 روپے کی، اگر انہوں نے مہنگائی کرنی ہے پٹرول کی، اس کی منظوری ہوتی ہے راتوں رات. کبھی اس طرح کا بمب نہیں گرا ماضی کی حکومتوں میں. اگر وہ کرپٹ تھی نہیں کرپٹ تھی اینی وے اس کے اوپر میں نہیں بات کرتا. جیسے بھی وہ تھے انہوں نے بھی اگر کوئی بمب گرانا ہوتا تھا نا تو پہلے عوام کے اندر وہ تھوڑی بہت ہی نا کوئی گیس وغیرہ بھرتے تھے کہ وہ ایک دم ساری عوام مارنا چاہیے. انہوں نے یہ 25 روپے والا بمب گرایا ہے نا، میری لائف میں پہلی مرتبہ گرا ہے. اس بمب کو اگر 2-3 سٹیپ میں یہ گراتے نا تو لوگ برداشت کر جاتے ہیں. اگر یہ 25 روپے والے یہ 3 بمب انہوں نے گرا دیے تو میرا خیال عوام مرے نہ مرے یہ حکومت جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور اپنے انجام کو پہنچے. جی بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ اسی پوائنٹ کو ہم آگے احسان بٹالوی صاحب کی طرف بھی لے کے چلتے ہیں کہ احسان بٹالوی صاحب دیکھیں کہ حکومت دعوے کرتی تھی کہ گڈ پرفارمنس کرے گی، بہت اچھے لوگوں کا خیال کرے گی، مہنگائی کو کم کر دے گی. لیکن یہی حکومت جب مہنگائی کر رہی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا پڑ رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جس طرح پیٹرول ہے، یہ مافیا کون ہے، کون اس کے پیچھے تھا، کس نے اربوں روپے کمایا. تو بٹالوی صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آنا پڑ رہا ہے انصاف؟ نظام آپ جاتی عمرہ چلے جائیں، جی وہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام مریم نواز ہے. جی وہ کچھ گروہوں کو لے کے، کچھ لوگوں کو لے کے بیٹھے جی، اور وہ لوگ ہیں جو تاجر تنظیموں کے عہدیدار ہیں، جی جو ہمیشہ سے ان ڈاکوؤں کے ساتھ چلتے رہے ہیں، ان کا حکم مانتے رہے ہیں. جی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شاہ عالم مارکیٹ میں قبضہ گروپ جو بندہ تھا، جو چیئرمین بنا ہوا تھا، وہ ان کا اپنا بندہ تھا. میری یہ تائید کریں گے الیاس بھائی. آپ پاکستان کے کسی تاجر گروپ کا نام لے لیں، وہ ان چوروں کے ساتھ تھا. آج بھی وہی ساتھ ہیں اور وہاں طے ہوتا ہے. یہاں اس کے ساتھ میں ایک دوسرا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں ایک میٹنگ کراچی کے ایک بڑے شیئر بروکر کے گھر پہ ہوتی ہے ہر روز، جہاں ڈائن اینڈ ڈانس پارٹی بھی ہوتی ہے، اور وہاں طے ہوتا ہے کہ کس کمپنی کا شیئر گرانا ہے، کس کمپنی کا بڑھانا ہے. لوگ مرے جئیں خودکشی کریں، دے آر لیسٹ بادرڈ. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. اس لڑکی کے کہنے پہ یہ روز نیا تماشا ہوتا ہے کہ کس چیز کو گرانا ہے، کس چیز کو بڑھانا ہے، کس چیز کا بحران پیدا کرنا ہے. میں الیاس بھائی سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جب 40-45 روپے قیمت یا بلکہ 50 روپے قیمت پیٹرول کی کم کی تھی، کیا کسی تاجر نے، کسی ٹرانسپورٹر نے 1 روپے کی کسی پروڈکٹ میں کمی کی تھی؟ مجھے جواب دے دیں آپ. یہ پورا حال بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ جواب دے دے. بالکل ٹھیک. کسی نے 1 روپے کی کمی کی تھی؟ کسی کا ضمیر جاگا تھا کہ آج اگر مجھے 50 روپے کا ریلیف مل رہا ہے؟ یہ میرا بھائی بیٹھا ہے جس کا رکشہ ہے، کیا اس نے رکشے کے کرائے میں کمی کی تھی؟ قرآن رکھ کے سر پہ پوچھیں. کیا اس نے کہا تھا کہ آج ہماری قیمت پیٹرول کی 2/3 رہ گئی ہے، میں رکشے کا کرایہ کم کر دوں؟ کسی ٹرانسپورٹ نے ٹکٹ کی قیمت کم کی تھی؟ اب یہ 25 روپے پہ تو چیخم دھاڑ مچ رہی ہے. اس 50 روپے کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا کہ وہ 50 روپے کی کمی تھی، اس میں سے سمجھے کہ 25 کی کمی واپس ہوگی. میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک اپنے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے پورا حالات کا انالیسس کرنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہمیں صرف یہ سوچ کے کہ جیسا وہ کہتا ہے جی وہ تیرا کانجڑ ہے وہ کوا لے گیا ہے،
तो कौवे के पीछे भाग पड़ना, कान नहीं देखना कि कान तो मेरा मौजूद है। आज हमारे साथ यही हो रहा है। लेकिन और ये कमाल फैजान, ये कमाल आप लोगों का है, ये मीडिया का है, जो साइकिल पे मेरे पास खुदा की कसम भीख मांगने आते थे, 5 पैसों मांगने आते थे, आज उनके जहाज हैं। मैं कसम खा के कहा है, मैं नाम बता दूंगा स्टेज पे बैठे हुए, जो मेरे पास नौकरियां करते थे, आज वो उनके जहाज हैं, आज उनके फार्म हाउसेज हैं। आप किस से नाम लेंगे मेरे सामने? उनकी कैसे हो गए? क्या जमीन बेचा है, कलम बेचा है? नहीं बेचा तो बताएं मुझे। उनका कोई ताल्लुक जर्नलिज्म से है सर? 100% है, आजकल है, आजकल मीडिया पे है, वो छाए हुए इन मीडिया पे। लेकिन आप जैसे जो सीनियर हैं, जो आपके सामने मुझे ना मैंने जमीन बेचा ना कलम बेचा, मैंने अपनी जो जूनियर बच्चे हैं जो आजकल जर्नलिज्म में आ रहे हैं, अगर वो आपका ये बयान सुनेंगे वो तो बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। वो दिल बर्दाश्त नहीं होंगे, उन्हें पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा फैजान के मैं आज भी उन्हें जमीन फरोश कह रहा हूं, मैं आज भी उन्हें कलम फरोश कह रहा हूं, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा उन्हें, मैं उन्हें हौसला दे रहा हूं कि अपना जमीन बेचो ना कलम बेचो, उनका पीछा ना करो। वो और भी जो कुछ बेचती है आप अकेले में मुझे वो भी सुन ले, मैं उसकी तफसील दे दूंगा, हकायक पे मबनी सबूत दे दूंगा मैं। नहीं बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है, और ये हादसा हमारे साथ होता चला आ रहा है। और गौरी साहब, मैं जरा आपकी तरफ भी आता हूँ कि सर ये मैंने पेट्रोल के ऊपर तो बहुत कुछ पूछना था, लेकिन गौरी साहब सानवी अटाली साहब ने भी एक अच्छी बात ये भी की कि जब पेट्रोल महंगा होता है हम शोर तो ज़रूर करते हैं, महंगाई भी हो जाती है, किराए में भी इजाफा हो जाता है, तो आप तो ग्रास रूट लेवल पर एक एक चीज़ को आप देख रहे होते हैं। आप पहले सिर्फ ये इतना से बताएं कि अगर पेट्रोल जिस तरह पहले कम हुआ था, क्या किरायों में कमी हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच बोलना है, मेहरबानी करके आपको अल्लाह की कसम सच बोलना है, बस आगे चले आप। हमेशा ही सच बोला है। जी माशाल्लाह। गुजारिश ये है कि बटालवी साहब ने जैसे फरमाया कि जब पेट्रोल कम हुआ तब तो इन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, तो किराए में कमी नहीं की जी, दीगर चीज़ों में कमी नहीं की। ये कसम उठा कर के कसम उठाकर तो ये कहता हूँ कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ है ना तब बसें नहीं चली जी, तब पेट्रोल की जरूरत नहीं आपका थी। रिक्शा मेरी बात सुनो, रिक्शा नहीं चला, सील था पाकिस्तान। ना मेरी बात सुन लेना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, ठीक है जी। 3 माह तो लॉकडाउन रहा, मैं सानू जरूरत ही नहीं सी कि तुसीं धक्के ना सानू पेट्रोल देना सी। गुजारिश ये है कि पेट्रोल की जरूरत नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की जरूरत नहीं, एलपीजी की जरूरत नहीं। मैंने उस मेरी बात सुनो, बटाली से सुनो, सब्जियां गोश्त आता था, मेरी बात पे आता था। अच्छा, क्या सब्जी कम हो गई, गोश्त कम हो गया? एक चीज आप मेरी बात सुनो ना, सारी तफसील से एक बार बता दे ताकि मैं सीखूं के साथ हर चीज। ठीक हो गया, चले नहीं सब्जी और ये बाकी रेट मैं सारा कुछ ही बता देता हूं, सब्जी मैं भी इस्तेमाल करना का काम है। 5 मिनट देंगे तो मैं बताऊंगा। जी दोबारा से करिए, एक आदमी की गल मुकम्मल हो जाए तो फिर ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। गुजारिश ये है कि पेट्रोल की तब जरूरत नहीं थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, तब मानूंगा कि ये इन्होंने पब्लिक को रिलीफ दिया है। जब पेट्रोल की जरूरत होगी, लॉकडाउन खुलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, तब देखेंगे कि रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। तब तो ये माफिया की हुकूमत है, इसी के अंदर माफिया मौजूद है। पेट्रोल की कीमतों के इतलाक से 31 से पहले इन्होंने 5-6 दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के इतलाक करवा दिया। गुजारिश ये है, पेट्रोल महंगे होने से तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीजें महंगी होती हैं। क्या पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीनी सस्ती हो गई? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ तो आटा सस्ता हुआ, नायाब हुआ? क्या पेट्रोल मेरी बात सुनो, पेट्रोल सस्ता हुआ तो क्या सब्जियां सस्ती हो गई, स्कूलों की फीसें सस्ती हो गई, बिजली के बिल सस्ते हो गए, घरों के किराए सस्ते हो गए? कौन सी चीज सस्ती? और पेट्रोल में मैं रोटी ना खाना, और भाई मेरी जरूरत थोड़ी सी है, मैंने जाना, मैं जाऊंगा चिंची पे सफर कर लूंगा भाई। गुजारिश ये है कि अब करे ना पेट्रोल सस्ता, फिर माने। और मेरी बात सुन ले भट्ट साहब, इमरान खान साहब बड़े इमाम आला ने, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े नेक है, बड़े नेक सीरत है, बड़े सच्चे इंसान है। मैनू उहदी सच्चाई ना कोई गर्ज नहीं, ठीक है जी। मैनू अपने पेट ना गर्ज है, मैं गुरबत दा मारिया, मेरे बच्चे नूं रोटी चाहिए, मेरे बच्चे नूं दुध चाहिए, मेरे बच्चे नूं आटा चाहिए, मेरे बच्चे नूं स्कूल दी फीसां चाहिए, मैनू घर दा बिजली दा बिल चाहिए, मैनू मकान दा किराया चाहिए, मैनू अपने बच्चों वास्ते तमाम तजीनो और आइश दी चीज़ां चाहिए ने जिहड़ियां एक अमीर दे बच्चे नूं कम अज कम रोटी ते मिल जाए। गुजारिश है, मैं कोई नवाज शरीफ दा मैसी नहीं, मैं तो हमेशा ही अपोजिशन की है, सड़कों के ऊपर की है, ठीक है। मैं कोई उन्होंने हमायत नहीं। अगर ये ताजरों की गल, नहीं तो ताजरों को दिया गया जी। अब जो ताजर, बटालवी साहब ने फरमाया, अब जो ताजर एहतजाज करने जा रहे हैं, हम तो उनके एहतजाज में बराबर के शरीक हैं, हम उनका साथ देंगे। इस हुकूमत के खिलाफ गिराने के लिए नहीं, इस हुकूमत को जगाने के लिए, महंगाई के खिलाफ। इलियास गुज्जर साहब निकले,
मुस्लिम लीग निकले, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग निकले, कोई भी निकले, साफी निकले, आप बताएं मुझे, छोड़े बटालवी साहब बादशाह मतलब इमरान खान साहब बड़ी तरीफ, और आप साफियों के साथ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आपका गला दबाया गया है, आपके आप बेरोजगार कर दिया गया, मैं कहता हूं बेरोजगार कर दिया गया आप साफियों को। देखो दूसरा वो सिर्फ 46 अरब मिलता था नवाज शरीफ ने आखिरी साल में बांटा आप लोगों को, तो अब वो नहीं मिल रहा। और शुक्र करो तो लबे, लेकिन इसमें जो भी लबे जो यहाँ पर कैमरामैन खड़ा है, जो कैमरामैन खड़ा है, जो यहाँ पर हमारा रिपोर्टर है, बटालवी साहब जो यहाँ पर रिपोर्टर है, जो कैमरामैन है, आप खुद बताएं उसको 46 अरब में से एक फूटी कौड़ी भी मिली? ये अगर कोई माफिया व्हाट्सएप हर जगह जो गरीब बंदा है, जो एक साफी है जो 10,000 का 15,000 ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਪ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਕਪਤਾਨ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਢਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹਦਾ ਮੁਖਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਢਾਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। फौज के बारे में क्या सी कि दोनों का मुखबर है, नवाज शरीफ का भी मुखबर है, जरदारी का भी मुखबर है। आप ना कर लो, मैं तो कह रहा मेरा चैलेंज है। मैं क्या बुझा आख्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। लेकिन यहाँ पर तौर पे बटालवी साहब आपसे भी दरखास्त करूंगा कि एक ब्रेक सिर्फ ले लेते हैं, वापस हम यहाँ जहाँ से गुफ्तगू हमारी चल रही है, पेट्रोल बिल्कुल यहाँ पर लग भी रहा है, गुफ्तगू को भी थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क दिया गया है, तो ब्रेक एक लेते हैं। ब्रेक तो पहले एक छोटी सी मैं गुजारिश करनी 1 सेकंड दी जी लियाज साहब जी। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ,